أزواجهم وأولادهم إلى آخر الآية. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: بعثت دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھنے کو، یہاں آنے کو اللہ بھرپور قبول فرمائے۔ شاعر نے کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہا، میری عبادت کرو گے فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، کامیابی بڑی دوں گا۔ منہ موڑو گے جہنم کی امیر وادیاں ہمارے انتظار میں ہیں۔ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو ہمارے قدم اٹھیں گے۔ وَمَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جس کو اللہ ہدایت دینے پہ ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ توفیق اللہ تعالیٰ کا بڑا ہمیشہ مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے توفیق عمل سے سرفراز فرمائے، نیک توفیق عطا فرمائے۔ گزارشات بھی کریں، خود عمل بھی کریں، توفیق بہت بڑی چیز ہے۔ ہمیں تصور کریں کہ ہمارے علاقے میں کتنے مسلمان بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت ہیں، لیکن اس میں اللہ نے توفیق دی ہے کہ اس کے گھر کو آئے، ظہر کی نماز ادا کریں اور دین کی کچھ بات سننے اور سنانے کا اللہ نے موقع دیا ہے، توفیق۔ اسے علماء اکرام نے کتاب میں چھوٹا واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کہا گیا ہے کہ ایک جنگل میں ایک مسلمان مالک اور ڈرائیور دونوں سفر کر رہے تھے۔ مالک بیٹھا ہوا تھا، ڈرائیور بھی تھا، سفر کر رہے تھے۔ راستے میں جنگل میں کھنڈر نما مسجد نظر آئی تو ظہر کا وقت تھا، سورج اپنے عروج پہ تھا۔ تو ڈرائیور نے کہا کہ مالک اگر اجازت ہو تو میں کہا 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ ٹھیک ہے پڑھ لے بھائی۔ مالک بیٹھا رہا، نوکر نے ڈرائیور نے چھاگل میں پانی نکالا، وضو کیا، اس کھنڈر نما مسجد کے اندر گھس گیا۔ 10 منٹ ہوئے، 20 منٹ ہوئے، آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ مالک ادھر پریشان کیا آتا کیوں نہیں باہر؟ اس بات کو غور سے سننا، اور کتنی بڑی توفیق اللہ کی ہے۔ مالک گیا، دستک اس نے باہر ٹھہر کے آواز لگائی کہ بھائی اتنی لمبی نماز باہر کیوں نہیں آتا؟ اندر سے آواز آئی نوکر کی، اس ڈرائیور کی کہ آنے نہیں دیتا۔ کہا کہ اس جنگل میں، اس بیابان میں، اس ویرانے میں، اس کھنڈر نما جگہ پہ کون آنے نہیں دیتا؟ تو اس ڈرائیور اور اس نوکر کا جواب سنیے۔ اس نے کہا کہ جو اللہ آپ کو اندر آنے کی توفیق نہیں دیتا، وہی اللہ مجھے باہر آنے کی توفیق نہیں دیتا۔ توفیق کی بات ہے۔ وہ مالک بھی مسلمان تھا لیکن اللہ نے توفیق نہیں دی نماز پڑھنے کی۔ تو آپ حضرات بڑے خوش قسمت ہیں، ہم تمام اللہ کے خوش قسمت بنتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے قدم اٹھائے اس کے گھر کی طرف۔ اس نے توفیق دی ہمیں کہ ہم نماز پڑھیں، اس نے توفیق دی ہمیں کہ ہم کچھ دین کی باتیں سنیں۔ اب جب توفیق دی ہے تو ایک جذبے کے ساتھ بیٹھے کہ جو باتیں کہیں گی، کہنے والے کو بھی سننے والے کو بھی اللہ بھرپور عمل کی توفیق نصیب کرے۔ عمل درکار زندگی کے اندر ہو، زبان کے چونچلے، زبان کے لفاظیاں ہر جگہ، لیکن اگر زندگی کے اندر اگر ہمارے عمل ہے تو کامیابی آگے بڑھ کے ہمارا استقبال کرے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ عمل مجھے محبوب ہے، وہ امت ہی مجھے بہت زیادہ محبوب ہے جو روز ایک عمل کرتا ہو، ایک آیت پڑھتا ہو قرآن کی، لیکن سال بھر پڑھتا ہو۔ وہ امت ہی مجھے اتنا پسند ہے، میرے نظر میں اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے۔ کون سا امتی؟ اللہ کے نبی کہا کہ میرا وہ امتی جو دن میں ایک بار کبھی قرآن پڑھ لے اور سال بھر قرآن کھول کے نہ دیکھے۔ تو استقامت اور توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ابھی قرآن کریم کی اس عنوان کے تحت یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اصلاح معاشرہ، اس دور کا، اس وقت کی اہم ترین ضرورت۔ نوجوان ہو، بچے ہو، عورتیں ہو، مائیں ہو، بہنیں ہو، اس دور کا سب سے بڑا المیہ اصلاح معاشرہ ہے۔ ہم ڈاکٹر بن گئے، ہم انجینئر بن گئے، لیکن زندگی میں اصلاح نہیں آئی۔ ہم آنکھ کھولے
5-10 سال کی عمر میں باپ نے ہمیں بتایا کہ بیٹا یہ دنیا ہے، یہ اسکول ہے، تجھے ڈاکٹر بننا ہے، تجھے انجینئر بننا ہے. بہت مبارکباد ہو والدین کے لیے جنہوں نے اپنے اولاد کو یہ بھی بتایا کہ بیٹا تجھے دیندار بھی بننا ہے، اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، نبی کو بھی راضی کرنا. تو آج امت کے اندر شعور کے اعتبار سے، دنیا کی تعلیم کے اعتبار سے، ڈگریوں کے اعتبار سے امت اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ اوروں کو سکھا سکتی، اوروں کو بتا سکتی. ڈاکٹریٹ میں اتنی آگے بڑھی ہے کہ بہترین سے بہترین آپریشن کر سکتی، اور انجینئرنگ میں اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ بہترین سے بہترین عمارتیں تیار کر سکتی، بہترین سے بہترین برجز بنا سکتی. اور ہر اعتبار سے دنیا کی علوم کے اعتبار سے اتنا آگے بڑھ گئے ہیں. انگریزی اتنی سیکھ لی کہ اوروں کو انگریزی سکھا سکتے، انگریز کو انگریزی سکھا سکتے، اتنی عمر حاصل کر لی. لیکن دین اتنا ہی نہیں سکھا ہم نے کہ باپ کا جنازہ سامنے ہے اور بیٹا جنازے کی نماز پڑھا سکے. زندگی کی اصلاح نہیں ہوئی، ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانکا نہیں، ہم نے تصور نہیں کیا کہ ہمیں کسی کو جوابنا ہے، ہم کسی کو جواب دینا ہے، ہم اللہ کے دربار میں حضور میں حاضر ہونا ہے، نبی کے سامنے منہ دکھانا ہے. اللہ نے برکتیں دی زندگی میں، 80 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی اللہ نے دی ہے. اس کے بعد بھی اگر زندگی میں اگر اصلاح نہیں ہو سکی، دین نہیں آ سکا، اللہ کے نبی نہیں آ سکے زندگی کے اندر، آپ کی سنتیں زندگی کے اندر نہیں آ سکی، اللہ راضی نہیں ہو سکا، تو یاد رکھنا یہ دنیا کوئی کسی قسم کی نہیں ہے. یہ دنیا بے وفا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جب اللہ نے اپنے مقصد کے زندگی کے لیے پیدا کیا، جب اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اگر اس کو چھوڑ کے زندگی گزاریں گے تو یاد رکھو ناکامی، نامرادی ہمارا مقدر بن کے رہے گی. بھیج رہا ہوں دنیا میں میری اطاعت کے لیے، نبی بھیجا اطاعت کے لیے، نبی نے اللہ کا تعارف کرایا ہماری بھلائی کے لیے. اس کے بعد بھی ہماری زندگی کے اندر اصلاح نہیں ہوتی، زندگیوں کے اندر ہمارے بگاڑ آ رہا ہے، اصلاح نہیں ہوتی زندگی کے اندر. نوجوان وقت پہ نماز نہیں پڑھ رہے، نوجوانوں کے اندر اخلاق نہیں ہے. میں نے خطبے پہ ایک حدیث بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے محبوب، آپ کو اخلاق کے بلند ترین مقام پہ فائز کر کے بھیجا گیا ہے. بعثت الیکم لاتم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کے بلند مقام پہ بنا کے بھیجا گیا ہے. اب جو نبی کے اخلاق، آخری نبی کے امام الانبیاء خاتم النبیین، اس کے اخلاق اس لیول پہ ہو تو اس کی امت کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اس کی امت کی عادتیں کیسے ہونی چاہیے، اس کی امت کے ادوار کیسے ہونے چاہیے، اس کی امت کا مزاج کیسا ہونا چاہیے. اس کی امت کا مزاج بھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی کی زندگی کے ہو بہو ہوتا، ہونا تو یہ چاہیے تھا نبی جس انداز میں زندگی گزار کے گئے تھے اس انداز میں ہم زندگی گزار دیں. اللہ کی قسم صحابہ نے بعینہ ہم تک وہی دین پہنچایا ہے، کوئی رد و عمل نہیں، کوئی رد و بدل نہیں، کوئی ترمیم نہیں، من وعن ہم تک وہی دین پہنچایا اور یہ حکم دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پہنچا دی کہ بلغ الشاہد والغائب، آنے والے لوگوں تک میرا پیغام یہ پہنچا دینا. صحابہ اکرام نے پہنچایا، دشت تو دشت تھے، دریا پہ نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. صحابہ نے جہاں تک ان کے گھوڑوں کے نال گئے وہاں تک دین کو پہنچایا، دین حنیف کو پہنچایا اور آنے والی امت کو بتایا دیکھو حشر کے میدان میں شرمندگی سے بچنے کا یہی ایک راستہ ہے کہ تم اللہ کو ساتھ لے کر اللہ کے نبی کو راضی کرنے آ جاؤ. لیکن ہماری پوری محنتیں دنیا کو حاصل کرنے لگ رہی ہے، ہماری پوری محنتیں دنیا کو راضی کرنے لگ رہی ہے، ہماری پوری محنتیں اوروں کو راضی کرنے لگ رہی ہے، ہماری پوری محنتیں اس دنیا میں دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے لگ رہی ہے. جبکہ اللہ نے کہا ہے مجھے راضی کر، دنیا خود بخود آگے آگے تیرا استقبال کرے گی. لیکن ہم نے تمام چیزوں سے منہ موڑا. کیوں؟ بچپن سے ہماری نشو و نما نہیں ہوئی، اصلاح نہیں ہوتی گئی. بیٹا نماز پڑھنا ہے، بیٹا اخلاق بھی کوئی چیز ہے، بیٹا کھانا کھاتے وقت یہ دعائیں پڑھنی ہے، بات کرنے کے سلیقے، عادات کے طریقے ہم نے اپنی امت کو نہیں بتایا. اور سب سے بڑا یہاں میں رک کر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ فریضہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے
امت کی ماں اور بہنوں کو سب سے زیادہ دیا. اس لیے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ اولاد کی سب سے پہلی دستگاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے. وہیں سے جب بچہ پروان چڑھتا ہے، وہیں سے جب بچہ اچھے اخلاق سیکھتا ہے، وہیں سے جب بچہ قرآن کریم سیکھتا ہے تو آگے بڑھ کر دنیا اس کا استقبال کرتی. لیکن ہمارا مزاج یہ بن گیا، اور خاص کر امت کی عورتوں کا مزاج یہ بنتا جا رہا ہے. آج علماء کرام اکابرین امت، درد رکھنے والے اکابر علماء کرام یہی سر پیٹ رہے ہیں کہ امت کی ماؤں کی ٹھوڑیاں پکڑو، ان کی آنچل پکڑ کے گزارشات کرو کہ تو وہ عورت تھی جس نے ابو بکر کو جنم دیا تھا، تو وہ عورت تھی جس کی گود سے عمر ابن خطاب نکلا تھا، تو وہ عورت تھی جس کو دیکھ کر گلی سے شیطان بھی نہیں گزرتا تھا، تو وہ عورت تھی جس نے ذوالنورین عثمان غنی کو پیدا کیا تھا، تو وہ عورت تھی جس نے شہداء کو جنم دیا تھا. آج اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو، اگر آج کی عورت کو دیکھتے تو خون کی آنسو رو رہے. قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کی اس انداز میں تربیت نہیں کی. ہم نے اپنی عورتوں کو یہ نہیں سکھایا کہ دیکھو نمازیں بھی پڑھی ہے، تہجد بھی پڑھی ہے. آج کم و بیش بہت سارے گھرانے، مجھے معاف کرنا، ایسے ہو گئے جہاں پر تہجد میں میاں اور بیوی کے رونے کی آوازیں آتی ہوگا. اولاد اٹھ کے دیکھے، ماں بھی رو رہی، باپ بھی رو رہا ہے، دونوں کی دعوت پھیلے، دونوں آوازاری کر رہے. اولاد کو ذہن میں آئے گا کہ دیکھو یہ بھی ایک رب ہے، اس سے مانگنے کی ضرورت ہے. بچی آ جائے گی، اماں جان آپ تو دن میں بڑی ہستی نظر آتی ہے، ہماری خدمت کرتی نظر آتی ہے، لیکن ہم رات کے آخری پہر میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے مسلے کچے ہو جاتے ہیں، آپ کے دامن تر ہو جاتے ہیں، آپ آوازاری کرتی نظر آتی ہے. پتہ نہیں اماں جان کیا ہو گیا؟ ابا اچھا دیکھ رہے، عافیت کی زندگی ہے، خیریت کی روزی مل رہی ہے، اچھا لباس اللہ نے دیا ہے، اچھی چھاؤں اللہ نے دی ہے، اے سی والی زندگی اللہ نے دی ہے. اس کے بعد بھی رات کے 3 بجے اٹھ کے آخری پہر میں رونا، کیا بات ہے اماں؟ بہت کم گھرانے ایسے ملیں گے آپ کو جن کی وجہ سے اللہ دنیا کا نظام چلا رہا ہے. جب ابا کو موقع ملے گا اپنی اولاد کو بتانے کا، اپنی اولاد کو سکھانے کا کہ بیٹا ایک اللہ ہے، اس کو بھی راضی کرنا ہے، بیٹا ایک اللہ ہے، اس کی نافرمانی سے بچ کر اس کے سامنے آوازاری کرنا ہے. جب اپنی اولاد کو، جب بچہ اٹھے گا، باپ کو دیکھے گا کہ ابا جان تہجد کی نماز فجر پڑھتے دیکھا، ظہر پڑھتے دیکھا، مجھے بھی پڑھا رہے، لیکن یہ رات میں اٹھ کے آہو دکھا، رات میں اٹھ کے بلند بلند کے رونا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اب اپنی اولاد کی اصلاح کرنی یہاں پہ آسان ہو جاتا ہے. لیکن آج کیا ہے؟ آج سب سے بڑا المیہ ماں اور باپ اپنی اولاد کو یہ کہہ کے سلاتے ہیں، یہ کہہ کے سلاتے ہیں کہ بیٹا سو جا، صبح اسکول کے لیے جلدی اٹھنا ہے. کبھی کسی والدے نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا سو جا، صبح فجر کی نماز میں اٹھنا ہے تجھ کو. یہ نہیں کہا بیٹا اسکول جانا ہے 8 بجے، 7 بجے اسکول کے لیے اٹھنا ہے. ہم نے ایسی ماؤں کو بھی دیکھا ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کے لیے بھیجنے کے لیے کہو تو کہتے تھے کہ ہمارے بچے کا ایگزام سر پہ آ کے تیاری کر رہا ہے، ایگزام کے بعد نماز کو آئے گا. اب جن ماؤں کا ذہن، جن بہنوں کا ذہن، جو بچیوں کا ذہن ایسا ہوگا، کہاں امت پروان چڑھے گی، کہاں امت میں آبیاری ہوگی، کہاں امت لہلہاتی کھیت کی طرح ہوگی، کہاں امت میں گل کھلیں گے. اطلاع دی گئی کہ ماں اور بہنیں بھی یہاں پر اچھے مقدار میں حاضر ہو رہی ہے، تو ان سے گزارش ہے کہ تمہارے دعوت سے ایک دور تھا جب تم تہجد میں رویا کرتی تھی تو امت دن میں ہنسا کرتی تھی. ایک دور تھا جب تم اپنی اولاد کی تربیت کیا کرتی تھی. آپ تاریخ کی اوراق اٹھا کر پڑھ لیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو زندہ درگور کرنے والی عورت، بے عزتی کرنے والی عورت، جس کی کوئی رفعت نہیں، جس کی کوئی اہمیت نہیں، جس کا کوئی مقام نہیں تھا، اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اٹھایا، ایک مقام دیا، ایک مرتبہ دیا، اور یہ بتایا کہ تو جنت کی حقدار رہے گی اگر اپنی اولاد کی تربیت اچھی کر لے، اپنے شوہر کی نافرمانی سے بچ جائے، اپنی اولاد کی تربیت اچھی کر لے. صحابیات نے، اللہ کی قسم، صحابیات نے ایک جملے پہ عمل کیا. راتوں کا رونا ان کی زندگی کا جز بنا ہوا تھا، قرآن زندگی کے اندر لگا ہوا تھا، اللہ کے نبی کی محبت ان کی زندگی کے اندر تھی.
آج سب سے بڑا المیہ کہ ہماری نوجوان بچیاں، آپ کو ایک بات بتاؤ بڑے درد کے ساتھ، ہندوستان کا ریشیو نکالا گیا تو قریب 10 لاکھ مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ شادی کرنے نکلتی ہیں۔ 10 لاکھ بچیاں، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہم نے دین نہیں سکھایا تھا، ہماری ماں نے دین نہیں سکھایا تھا۔ بخاری امت کو کیسے ملا؟ بایزید بستانی کیسے ملا؟ قطب الدین بختیار کاکی امت کو کیسے ملا؟ تاریخ کے اوراق پڑھ لو نا میرے بھائی میری بہنوں، تو معلوم ہوگا کہ امت کی ماں کے بڑے کردار تھے اس کے اندر، بڑا کردار رہا امت کی ماں کا۔ بیوہ عورت امام بخاری کی ماں، 9 سال کا امام بخاری آنکھوں سے محروم کر دیے گئے، نابینا ہو گئے۔ 8-9 مہینے ان کی ماں روز تہجد میں رات میں روتی کہ اللہ میں تو چاہ رہی تھی کہ تیرے اس بندے بخاری کو، ان کا نام تھا محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن بردزبہ الجعفی الیمانی البخاری، بخارا سمرقند عراق کا علاقہ تھا، محمد ابن اسماعیل ان کا نام تھا۔ تہجد میں روتی کہ اللہ میں محمد ابن اسماعیل کو میں چاہ رہی تھی کہ تیرا برگزیدہ بندہ بناؤں، اللہ حافظ قرآن بناؤں، اللہ دین کا داعی بناؤں، اسلام کا سپاہی بناؤں۔ اللہ یہ تو نے کیا کر دیا، اس کو نابینا کر دیا۔ ایک ماں کا رونا، ایک ماں کا تڑپنا، 8-9 مہینے روز رات میں تہجد میں، روز رات میں تہجد میں۔ ایک بار رات میں سوئی ہوئی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا، کہا کہ میری بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں تو چاہتی تھی کہ آپ کی امت کے لیے محدث تیار کروں، ایک فقیہ تیار کروں، ایک حافظ قرآن تیار کروں، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، میرے بچے کو نابینا کر دیا۔ کہا کہ بیٹی رو مت، تیری دعاؤں کے طفیل اللہ نے تیرے بچے کی بینائی واپس کر دی ہے۔ کبھی تاریخ اٹھاؤ، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کے بعد اگر کسی کتاب کو صحیح مانا گیا، امام بخاری کی کتاب کو مانا گیا۔ کس کی دعائیں تھی؟ میری ماں اور بہنوں آپ کی دعائیں تھی۔ کس کا رونا تھا اس کے پیچھے؟ جب جھٹ خواب سے اٹھی، دوڑے گئی، محمد بن اسماعیل میں بخاری سوئے ہوئے تھے، امام تو بعد میں بندے سوئے ہوئے تھے، ملایا محمد، بیٹا محمد آنکھ بند کھولے، 8-9 سال کا بچہ، تم مجھے دیکھ سکتے ہو بیٹا؟ ہاں میں جان میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، آپ نے یہ لباس کا، یہ رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ بازو پھینک دیا، بچے کو چھوڑ دیا، پھر دوڑ کے مصلی پہ چلی گئی، ہاتھ اٹھا کے دعا کی اللہ سے، اللہ آپ کا بڑا شکریہ، اب آپ دیکھنا آپ کے اس بندے کو، میرے اس بیٹے کو میں کیا بناؤں گی، وقت کا امام بناؤں گی، دین کا داعی بناؤں گی، اسلام کا سپاہی بناؤں گی۔ یہ دعا ہے امت کو، یوں رونے کے بعد یوں ملے امت کو امام ملے۔ لیکن آج کیا کر رہے امت کو؟ اوباش نوجوان، آوارہ نوجوان، جن کو دین کا کوئی پتہ نہیں، جن کو اخلاق کو کوئی پتہ نہیں، ہماری بچیوں کے سروں سے اوٹیاں ہٹ گئی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو دین نہیں سکھایا، ہم نے ان کو دین نہیں سمجھایا، ہم نے ان کی زندگی کی اصلاح نہیں کی۔ آج نہیں کل سدھرے گا، آج نہیں کل سدھرے گا۔ چھوٹے جب سے اگر چھوٹا درخت ہو، اسے کاٹ کے صحیح طریقے سے لکڑی باندھ دی جائے تو اسی طریقے سے چلے جاتا ہے۔ ہم نے تربیت کے نام پہ ان کی ہر خواہش کو پوری کیا، ہم نے تربیت کے نام پہ ان کو بے لگام چھوڑ دیا، یہ ذہن بنا لیا کہ آج میں کل سدھرے گا، کل سدھرے گا۔ ایک وقت آیا کہ وہی بیٹا، وہی بیٹی ماں اور باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے زبان زور ہو کے بات کرنے لگی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے ان کی اصلاح نہیں کی، ہماری غلطیاں۔ ایک دور تھا جہاں پہ امت کی تربیت ہوا کرتی تھی۔ ایک صحابی کا انتقال، عمر ابن خطاب کا دور، تعزیت کے لیے وہ امیر المومنین گئے دروازے پہ تو دیکھا چوکھٹ کے اوپر 6-7 سال کی بچی اپنے گھٹنوں میں سر دے کے رو رہی تھی۔ تربیت، اپنی اولاد کو آخرت بتا کے جاؤ، یہ سب سے بہترین تحفہ ہے اپنی اولاد کے، بہترین تحفہ۔ دنیا آئے گی، تم چاہو آئے گی، تم نہیں چاہو آئے گی۔
اللہ نے یہ صاف اعلان کر دیا، بغیر موت اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تمہارے آخری لقمہ تمہارے منہ میں نہ چلا جائے۔ دیکھتے نہیں ہاسپٹل میں لوگ نالیاں لگا کے لیٹے ہوئے، جوس جا رہا ہے، جوس جا رہا ہے، ایک دم جوس آدھی جگہ پہ آ کے رک گیا، جتنا جا رہا تھا چلے گیا، جو واپس پائپ میں رک گیا، کیوں روح قبض ہو گئی؟ میں نے کہا تو کھا نہیں سکتا، مقدر کا ہے، ڈال کے رہوں گا، ڈال کے رہوں گا، لیکن اپنی اولاد کی آخرت بنا کے جاؤ، کامیاب رہو گے۔ عمر ابن خطاب نے دیکھا سالوں خطر بچی رو رہی تھی، تعزیت کے لیے گئے، بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ بیٹی رو مت، کل حی میت و کل جدید بال، بیٹا ہر ایک کو جانا ہے دنیا سے، اگر کوئی ضرورت ہوگا تو ہم سے مانگ لینا، اگر کوئی خواہش ہو ہم سے پوچھ لینا۔ تو 6-7 سال کی بچی کے جذبات دیکھے، اس نے کہا کہ ابھی المؤمنین میں آپ کو بڑا عقل مند سمجھتی تھی، میں اپنے باپ کے انتقال پہ غمگین نہیں ہوں، تو کس بات پہ غمگین ہے بیٹا؟ کہا کہ میرا باپ جنگ کے میدان کے بجائے، شہید ہونے کے بجائے قلم پہ مرا ہے، کل حشر کے میدان میں اللہ اعلان کرے گا شہداء کی بیٹیاں ایک طرف ہو جائے، میرا نام نہیں پکارا جائے گا، عمر آخرت نظر میں اتنی بچی کی کیا تربیت کی ہوگی، کیسی اصلاح کی ہوگی اپنے بچوں کی۔ سورج وہی ہے، چاند وہی ہے، لیل و نہار وہی ہے، لیکن تربیت کے فرق بدل گئے۔ ہم نے تربیت یہ سمجھا کہ اپنی اولاد کو انجینئر بناؤ، اپنی اولاد کو ڈاکٹر بناؤ، لیکن سب سے پہلے مسلمان بناؤ، سب سے پہلے اخلاق والا بناؤ، سب سے پہلے عادات والا بناؤ، سب سے پہلے تمہاری جوتیاں سیدھی کرنے والا بناؤ، سب سے پہلے نبی کا غلام بناؤ، اس کے بعد بھی جو چاہے بنا۔ بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ وعدے پکڑے کر ریڈی ڈھکل ہڈیوں کا کودا ختم ہو گیا، اپنی اولاد کو امریکہ بھیجنا ہے، اولاد کو لندن بھیجنا ہے، اولاد کو باہر بھیجنا ہے، جب اولاد گئی اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیا، اولاد گئی اپنی اولاد کے فون نہیں اٹھاتی، اپنی اولاد کی بات نہیں کرتی۔ بہت سارے باپ فون کرتے ہیں، بہت سارے باپ کی خیریت پوچھتے ہیں، حال میں راجندر نگر کے علاقے میں ایک اولڈ ایج ہوم کھولا، صرف 50 بیڈوں کا تھا، ریکوائرمنٹ کے اوپر پھر اور 8 بیڈ بڑھائے گئے، تقریباً ہائی پروفائل والدین ہیں جن کی اولاد لندن امریکہ کے اندر ہے، مسلمان والدین ہیں، ترس رہے کہ 10 منٹ ہمارے ساتھ کوئی مسکرا کے بات کر رہے، کس کے لیے محنت کی تھی، کس کے لیے ہم نے پڑھایا تھا؟ اگر دین سکھاتے، اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں اصلاح کرتے، اپنی بیویوں کو بتاتے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے، آج اولادیں تمہارے ساتھ ہوتی، خیریت پوچھتی، کیفیت لیتی تمہاری۔ دوستو اصلاح ہم اپنی اولاد کی انداز میں ہم یہ چاہ رہے کہ سامنے والے کے سامنے بزرگوں کے بات کریے، یہ اصلاح ہے، ماں کا نظام بتائے، یہ اصلاح ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، یہ اصلاح ہے، جہاں نگاہیں نیچی کرنی ہو وہ نگاہیں پھاڑ کے بات کریں، یہ اصلاح ہے۔ نہیں، اپنی اولاد کی اصلاح اس انداز میں کرو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس انداز میں کی، اپنی اولاد کی تربیت اس انداز میں کرو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس انداز میں کی ہے، بتایا ہے، اخلاق بتائے ہیں۔ سب سے بڑا المیہ کیا ہے بتا امت کا؟ امت نے خیروں کو عادی سمجھا، غیروں کو نصیحت والا سمجھا، غیروں کی باتیں اچھی دکھنے لگی۔ ارے جس جگہ جا کے سورج بھی ڈوب جائے، مغرب کی باتیں کہتے ہیں ہمیں حیا نہیں ہے، ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں کو چھوڑا، وبال ہمارے خاندان تباہ ہو گئے، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں غیروں کے حق پہ چڑھ گئی۔ کیوں؟ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، انہیں بتایا نہیں بیٹا تو عائشہ کی بیٹی ہے، تو فاطمہ کی بہن ہے، تو خدیجہ کی بیٹی ہے، ایک تربیت میں کوئی فرق نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جب گھر کے اندر آئے تو اسے محسوس ہو کہ میں اسلامی ملت میں آ گئی ہوں، اسے محسوس ہو کہ اسے اللہ کا خوف ہو، جہنم کا ڈر ہو، جنت کا شوق لگا ہو، اس کی نگاہ میں نیچی ہو، بات کرنے کے سلیقے ہو۔ آج گھر کیوں آباد نہیں ہو رہے؟ وہ گھر جانے کے بعد، وہ سسرال جانے کے بعد کیوں گھر آباد نہیں ہو رہی؟ 56 کا ریشیو ہے طلاق اور خلا کا آپ کے شہر حیدرآباد کے اندر، صرف تلنگانہ کی بات کر رہا ہوں میں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی اولادوں کی صحیح تربیت اس انداز میں نہیں کی، جس انداز میں کر رہی ہے، جس انداز میں اصلاح کر رہی ہے۔
ہم نے پڑھا ہے، ابھی بچی پڑھ رہی ہے، ابھی بچی پڑھ رہی ہے، ابھی بچہ پڑھ رہا ہے، ابھی بچہ پڑھ رہا ہے. کبھی دین کی دے دیا کرو، کبھی نبی کی دے دیا کرو، کبھی اللہ کی دے دیا کرو، کبھی قرآن کھول کے بتایا کرو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو رخصت کر رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ام ایمن سے کہا کہ ام ایمن کوئی اچھی چادر ہو تو لے کر آؤ. لے کر آئے، سر پہ اڑایا. قصہ لمبا ہے، مختصر بیان کرتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چادر اڑایا، کہا کہ بیٹی مجھے معلوم ہے علی زیادہ کماتا نہیں ہے، مجھے معلوم ہے علی کے حالات دنیا کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے. کبھی دنیا کے بارے میں اس سے سوال نہ کرنا، کبھی علی سے جھگڑا کرتے ہوئے میرے گھر میں داخل نہ ہونا. جاؤ. یہ تربیت ایک نبی کی نصیحت، جو خیبر کا دروازہ اٹھاڑ کے پھینک دے، اسے اس کی بیوی کو نصیحت کی ضرورت تھی. لیکن کیا نصیحت کی؟ ہم کیا نصیحت کر رہے ہیں اولاد کو؟ ہم سامنے والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ میری بچی تمہارے خاندان سے زیادہ افضل ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دربار رسالت میں بیٹھے ہوئے تھے. علی بن ابی طالب بڑی شرمندگی سے بھی فاطمہ کے پاس گئے، کہا کہ فاطمہ دیکھ، رسی سے ڈول کھینچتے کھینچتے تیرے کاندھے پہ لادتے دیکھ تیرے کاندھے پہ کٹھا پڑ گیا ہے. ہاں فاطمہ، ابا کے پاس کچھ بکریاں آئی ہوئی ہیں، جا کے ڈالے تیرا آسرا ہو جائے گا، سہارا بن جائے گا. تو جا، غنیمت کی کچھ بکریاں آ کر ہے. علی بن ابی طالب کے مشورے پہ بی بی فاطمہ گھر سے نکلی، دربار رسالت میں پہنچی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بے موقع آنے کے اوپر فاطمہ سے کہا، خیر تو ہے، خیریت تو ہے؟ کہا کہ ہاں ابا جان، میں نے سنا ہے علی بن ابی طالب نے بھیجا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس کچھ غنیمت کی بکری ہے. کام آسان ہو جائے گا اگر دے دو تو. جملہ کیا تھا اللہ کے نبی کا؟ کہا کہ بیٹی صحیح سنا ہے، غنیمت کی 5 بکریاں ہیں میرے پاس ابھی، لیکن تجھے چاہو تو 5 بکریاں دے دوں، چاہو تو میرے پاس 5 جملے اچھے ہیں وہ دے دوں. فاطمہ سمجھ گئی، تربیت ہوئی تھی، اصلاح زندگی میں ہوئی تھی. فاطمہ سمجھ گئی کہ ابا جان کیا چاہ رہے ہیں، میں کہیں دنیا لے لیں، ابا آخرت دے رہے. کہا کہ ابا دے دے. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. یہ 5 جملے لے لے فاطمہ، جو پڑھے گا اس کے گھر کے سامنے سے غربت نہیں جائے گی. امت کو پیغام، اپنی امت کو بتایا، دیکھو میں اپنی اولاد کی کیسے اصلاح کر رہا ہوں. ہم اپنی اولاد کی کیسے اصلاح کر رہے ہیں؟ میری ماں اور بہنوں، آپ یہاں جمع ہیں، آپ سے ادباً گزارش کرتا ہے یہ بیٹا، یہ بھائی آپ سے بڑا التماس کرتا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنی اولاد کی اصلاح کریں. آپ جب تک رونے والی تھی امت ہنسنے والی تھی، آپ جب تک تربیت کرنے والی تھی امت صحیح انداز میں نشوونما پا رہی تھی. جہاں آپ کے دامن نیچے گر گئے، جہاں آپ کے سر سے پلو ہٹ گیا، جہاں آپ ٹی وی سیریلوں کے اندر لگ گئی، جہاں آپ نے اپنی زندگی کو خواہشات کے اوپر لگا دیا اولاد کی تربیت کرنے کے بجائے، تو دیکھ لے امت کا بیڑا غرق ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ تصور نکال دے کہ آپ کیا کر سکتی ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں. باعزید بستامی، ان کی والدہ، 8-10 سال کا بچہ گلی کوچوں میں پھرتا، باعزید بستامی کی والدہ لوگوں سے مشورہ کرتی، کہا کہ دیکھو میرا بچہ کہیں بگڑ نہ جائے. میں غریب بیوہ عورت، کوئی کسی اللہ والے کا ایڈریس بتا دو، میں اپنے بچے کو وہاں پر داخل کرا دوں. ٹھیک ہے، اچھی بات. کسی نے ایڈریس دے دیا، اس بچے کو لیا، اپنے باعزید بستامی کو لیا اور اس جنگل نما راستے کی طرف چل پڑی. وہاں پر دیکھا تو ایک خانقاہ تھی، مدرسہ تھا جہاں پہ تربیت ہوتی تھی، اولاد کی قرآن سکھایا جاتا تھا. وہاں پر گئے، جا کر باعزید بستامی کو چھوڑا، کہا کہ حضرت اس کو دین کا داعی بنانا، حافظ القرآن بنانا، عالم دین بنانا، امت کو کچھ دینا. استاد نے حامی بھر لی، ٹھیک ہے، اچھی بات. جب جا رہی تھی والدہ پلٹ کے، ایک دم خیال ہے والدہ کو، پلٹ کے آ کے استاد سے کہا کہ حضرت
میں ایک بات کہہ رہا تو بھول گئی، کہا میں کیا ہے؟ کہا کہ اس کی اماں بھی میں، باپ بھی میں، بہن بھی میں، بھائی بھی میں، اس کا کوئی نہیں دنیا میں میرے سوا۔ حضرت یہ بہت ضد کرے گا گھر آنے کے لیے، اس کو نہیں چھوڑنا، گھر دین کا دائی بنا کے چھوڑنا، عالم دین بنا کے چھوڑنا، امت کو پیغام دینا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، امت کو تعلیم دینا ہے کہ قربانیاں کیسے دی جاتی ہیں۔ استاد نے حامی بھر لی، اما آگے گھر کو، کچھ دن کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد بایزید بستامی کو ایک دم تڑپ ہوئی کہ والدہ کا دیدار کروں۔ استاد سے کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی اماں سے مل کے ہوں۔ استاد نے وعدہ کیا ہوتا کہ نہیں چھوڑوں گا۔ استاد نے کہا کہ نہیں، جا کے پڑھ لو قرآن۔ حضرت میری ماں سے بیمار رہتی ہے، گھروں میں کام کرتی رہتی ہے، بڑا تڑپ اٹھ رہا ہے دل کے اندر کہ اپنی ماں کے ایک بار دیدار کر کے۔ اب ماں سے وعدہ کیا ہوتا کہ نہیں چھوڑوں گا۔ استاد نے ہیلا نکالا درمیان میں، 10 صفحے قرآن کا سبق دیتے ہیں، کہا کہ یاد کر سنا چلے۔ 10 صفحے قرآن کیسے یاد ہو؟ یاد نہیں ہو سکتا، لیکن استاد کا ادب ہے، قرآن پکڑا، اپنے کمرے میں آگے دروازہ لگایا اور خوب رویا اللہ کے ساتھ۔ اللہ، استاد کے ساتھ بھی بیعت بھی نہیں ہو سکتی اور ماں کی محبت بھی کم نہیں ہو سکتی۔ اللہ یاد دلا دے قرآن، اللہ یاد دلا دے قرآن۔ فجر تک 10 صفحے قرآن یاد کریں گے۔ استاد کو سنایا 10 صفحے، استاد بھی ہکا پکا وعدہ کیا چھوڑوں گا، چھوڑ دیا، تاکہ مل کے آؤں گا کل۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جا بیٹا، چلے گئے۔ اب پیدل سفر تھا، چلتے چلتے رات میں پہنچے عشاء کے بعد، گھر کے سامنے عشاء کے بعد پہنچے تو خیال آیا کہ اماں تو دن بھر اوروں کے گھروں میں کام کرتی کرتی تھک جاتی ہے، اس کو سردی لگی رہتی ہے، اب چھیڑوں گا نیند خراب ہو جائے گی اماں کی، تہجد میں اٹھے گی اماں، نالی سے پانی باہر آئے گا جب دستک دوں گا۔ چوکٹ پہ بیٹھ گئے رات بھر۔ اب دیکھا آخری پہر میں نالی سے پانی باہر آ رہا ہے، سمجھ کے اماں اٹھی تہجد کو۔ آج آپ اور میں ایمان والے بیٹھے ہیں نا، ان ماؤں کی قربانیاں ہیں میری ماں اور بہنوں، یہ تمہاری قربانیاں تھی کہ امت کو لال ملے تھے، امت کو بایزید ملے تھے، یہ تمہاری قربانیاں تھی۔ آج تم سو گئی، آج تمہارے دامن سے کیوں نہیں نکلتے ایسے؟ پانی آیا نالی میں، سمجھ گئے کہ اماں اڑ گئی، تھوڑی دیر توقف کرنے کے بعد دستک، اماں مصلی پہ بیٹھی رہی تھی، دستک ہوئی، کون ہے؟ رات کا پہر، اکیلی عورت تھے، رات کے پہر میں آخری پہر میں دستک ہو، کون ہے؟ کہا کہ اماں میں آپ کا بیٹا بایزید مل آیا ہوں۔ اب اماں کا جواب سنیں، نہیں نہیں نہیں، میرا بایزید تو عالم بننے گیا ہے، تو میرا بایزید نہیں ہوتا۔ نہیں اماں، میں آپ کا بایزید ہوں، پورا واقعہ بیان کیا کہ ایسا نہ ہوا ہے۔ اماں دروازہ کھول، صرف دیکھ لوں گا، چوکٹ سے واپس لے لوں گا۔ نہیں، ادھر چوکٹ کے اندر، دروازے کے اندر اماں دلی دل میں دعا کرے، اللہ اللہ مجھے استقامت دے، امت کو لال دے، مجھے استقامت دے، امت کو عالم دینا ہے، میرے اندر صبر دے کہ امت کو ایک محقق واحد دوں۔ اللہ دروازہ نہ کھولوں میں، نہیں میرا بایزید نہیں ہے۔ روتے روتے بایزید بستامی کی الگ کیفیت، چلے گئے بایزید بستامی تھک کے، جب چلے گئے روتے روتے جب استاد کے پاس پہنچے تو کیفیت دیکھی، یہ عجب معاملہ ہے، روتے روتے ہلکان ہو گیا ہے بچہ، کیا بیٹا خیر تو ہے بایزید؟ کہا کہ یہ کیفیت حضرت، کہا کہ جا اپنا سبق پڑھ لے۔ تو اس وقت بایزید نے بھی گزارش کی تھی استاد سے کہ استاد محترم، میری اماں کی یہ خواہش تھی، میری بھی خواہش آپ پوری کریں۔ کہا کہ کیا ہے بیٹا؟ آپ میری اماں کے لیے دعا کریں، وہ اکثر بیمار رہتی ہے، میں عالم بنوں، اس کی خواہش ہے، میں اگر عالم بن جاؤں وہ دنیا میں نہ رہے، یہ کیسے؟ آپ دعا دو میری اماں صحت تو عافیت کے ساتھ رہے۔ چل بیٹا، آج میں نیت کے لیے تیری اماں کے لیے روز دعا کروں گا۔ 12 سال کے بعد بایزید بستامی واپس لوٹے، دنگا بن چکا تھا بایزید بستامی کے علم کا۔ کس کی دعائیں تھی میری ماں اور بہنوں؟ آپ کی دعائیں تھی۔ کس کی دعائیں تھی؟ تمہارے آنچل سے نکلا تھا نا بایزید،
تمہاری گود سے نکلا تھا بھائی یزید، تمہاری تہجدوں نے پیدا کیا تھا بھائی یزید کو. آج کیا ہوا؟ ہماری بچیوں کے سروں سے آنچل اتر گئے. آج ہمارے نوجوان بچے بے نمازی نکل گئے، بد اخلاق نکل رہے، بد کردار نکل رہے. کیوں میری ماں اور بہنوں؟ آپ کا رونا بند ہو گیا، آپ کا تڑپنا بند ہو گیا، آپ کا سسکنا بند ہو گیا، آپ کا اللہ کے سامنے آوازاری کرنا بند ہو گیا ہے. ورنہ امت کو ہمیشہ سے لال ملتے آئے. تاریخ کے اوراق اس بات کے گواہ ہے. زبان میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لے. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جو بھی علم سیکھنا تھا مکے میں سیکھ لیا. امام شافعی نے کہا کہ اما جان آپ بیوہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اچھا پڑھوں، میں چاہتا ہوں کہ امام مالک سے میں علم حاصل کروں. مدینے جا کر بوڑھی عورت نے، جھوپڑی نما مکان میں رہنے والی عورت نے امام شافعی کی ٹھوڑی پکڑی، کہا کہ بیٹا میرے پاس کچھ مال نہیں ہے، لیکن چاہتی ہوں کہ تو وقت کا عالم بنے، چاہتی ہوں کہ وقت کا محدث بنے، لیکن کیا کروں میرے پاس تو کوئی زر و زیور بھی نہیں ہے نا. کہا کہ اماں دعا کرتے میرے لیے. اماں اندر گئی، اندر سے کہ اپنی چادر لائی. وہ اس دور میں بڑی مہنگی ہوا کرتی تھی. کہا کہ یہ میرے پاس سے کہ اپنی چادر ہے، اسے بیچنا، اپنا گزر بسر کرنا. جا مدینے کو نکل. مکے سے مدینے نکل گئے. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ امام مالک کی شاگردی میں 18 سال زندگی گزاری. جب مکمل علم ہوا، جب واپس آ رہے تھے، آگے پیچھے اونٹ گھوڑے ہتھیے تحائف، مدینے میں دھوم مچی ہوئی تھی امام شافعی کی. لیکن جب واپس آئے مکے میں، اماں کو اطلاع ملی کہ امام شافعی آ رہا ہے، تو ایک مکے کے باہر جا کے بازار میں مکے سے باہر نکل کے استقبال کیا اپنے بیٹے کا. اپنی نند کے ساتھ کتابیں کھول کے پڑھو تو معلوم ہوگا امت کے لال کیسے تیار. ہمیں ان کی تاریخوں سے، ان کی تاریخوں سے ہمیں کوئی غرض نہیں. ہمارے پاس ہی بہت زیادہ ذخیرہ ہے کہ امت کو کیسے آبیاری کرنی ہے، امت کو کیسے تیار کرنا ہے. ہمارے پاس بڑا ذخیرہ پڑا ہوا ہے، لیکن امت کا سب سے بڑا حال ہے کہ امت پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. امام شافعی کو دیکھا کہ آگے پیچھے عزتوں کے مینار لگے ہوئے ہیں، ہدیے تحائف ہے، گھوڑے ہیں، اونٹ ہے، چادریں، میوے. باہر نکلے. امام شافعی نے اپنی والدہ کو دیکھا تو چھلانگ لگایا، اپنی اونٹ سے دوڑ کے آئے اور ماں سے ملاقات کیا. ماں نے پیشانی پہ بوسہ دیا، استقبال ہو میرے بیٹے تیرا مکے کے اندر. اور اپنی پھپھو سے گلے ملا اور پلٹ کے دیکھا تو اماں بازو نہیں تھی، تھوڑا سا اونچے ٹیلے پہ اپنی بوڑھی اماں لکڑی کو پکڑ کے سارو خطا رو رہی تھی. امام شافعی تڑپے، اس کے قدم پکڑ لیا. کہا کہ اما جان میرے آنے سے خوش نہیں ہے؟ تیرے مشورے کے ساتھ گیا تھا، میں تیرے حکم پہ گیا تھا، میرے آنے میں خوش نہیں ہوئی؟ کہا کہ بیٹا خوش تو ہو تھی. کہا کہ اماں پھر رونا کس بات کا؟ کہا کہ بیٹا تجھے بھیجا کیوں تھا؟ کہا کہ قرآن و حدیث کا علم سیکھنے کے لیے. پھر یہ کیا ساتھ لایا تو ہدیے کا آیا؟ یہ ساتھ کیوں لایا؟ شافعی یاد رکھ، جب تک یہ پورے مکے میں صدقہ نہیں کر دے گا، میری جھوپڑی میں تجھے داخلہ نہیں آ سکتا. میری جھوپڑی پہ روایتوں میں لکھا ہے 3 سے 5 دن لگے وہ تقسیم کرنے امام شافعی کو. تقسیم کے بعد واپس آئے. اما جان کس سے ملاقات کی؟ اما نے کہا کہ کچھ ہے جیب میں بھی. اما جان تیری عزت کی قسم کچھ نہیں. اب سامنے بیٹھ. میری ماں کان کھول کے سنو. جب دین زندہ تھا ماؤں کے اندر، جب دین زندہ تھا تمہارے ذہنوں کے اندر، تو میں امام شافعی جیسے امام پیدا ہوئے. اماں نے بٹھایا سامنے، اپنے گھٹنے سے گھٹنا لگایا اور اپنا دامن پکڑا. امام شافعی کو کہا کہ بیٹا ہاتھ نیچے رکھ. کہا کہ آسمان کر دیکھ. اللہ جب شافعی گیا تھا یہاں سے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے یہ اپنی چادر، کچھ نہیں تھا. اللہ جب آیا تو بھی کچھ نہیں ہے. اللہ اس کے علم کو پوری دنیا میں عام کر دے. اللہ اس کی صلاحیتوں کو عام کر دے. اللہ اس کے علم کو قبول فرما، منظور فرما، مقبول فرما. یہ دعائیں تھی اماؤں کی. آج ہماری مائیں کہاں ہے؟ کوئی ایک مجھے ماں ایسا لاؤ، لا کر دے دو. کوئی ایک ایسی بہن لا دو جس کے صدقے میں آگے بڑھ کے دنیا سے مل جاؤ. ڈھونڈنے سے بھی کوئی ایک ایسی ماں نہیں ملتی، ایک ایسی بہن، ایک ایسی بیٹی نہیں ملتی جس کا راتوں کا رونا امت کے لیے آپ یعنی کا کام کر سکے.
جس کے اوپر حالاتوں کرو نا امت کے حالات کو سدھار سکے. بی بی فاطمہ رات میں رو رہی ہے، فجر کی اذان ہوئی تو شکایتیں کر رہی بی فاطمہ کہ اللہ آپ نے رات اتنی چھوٹی بنا دی. جنت کی عورتوں کی سردار کی شکوے ہے کہ اللہ آپ نے رات اتنی چھوٹی بنا دی کہ آپ کی بنتی فاطمہ صحیح سے آپ کو بنا بھی نہ سکتی. یہ محسوس ہوتا تھا ان کو اللہ کے سامنے آوازانی کرتے ہوئے. یہ دور ہے اللہ نے خواہشات پورے کر رہے ہیں. اللہ عافیت کی زندگی سے نوازا ہوا ہے، اللہ خیرت کی زندگی سے نوازا ہوا ہے، اللہ نے اچھی زندگی دی ہوئی ہے. اللہ کو راضی کرنے کے آسان موقع ہمارے پاس، اچھی مسجدیں، اچھے گھر، عافیت والی زندگی. اس کے بعد بھی اگر اللہ سوال کرے گا حشر کے میدان پہ، اگر بخاری کی اماں آ گئی، باجد مستوی کی اماں سامنے ٹھہر گئی، کیا جواب دیں گے؟ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ اٹھا لو، جتنی مائیں اٹھی ہے نا تمام کی تمام بیوہ تھی، غریب تھی، یتیم یسیر حالت میں تھی، لیکن اپنی اولاد کی تربیت اس انداز میں کی ہے کہ آپ کی باتیں کھل جائیں گی کہ ایسے کیسے تربیت کرنی ہو. اس انداز میں اپنی امت کو سینچا ہے، اس انداز میں امت کو بنایا ہے، اس انداز میں امت کو تیار کیا ہے کہ رہتی دنیا تک امت آج بھی یاد کر رہی ہے. ان کی دعائیں تھی، میری ماں آپ کی دعائیں تھی کہ بایزید آپ نے پیدا کیا، آپ کی دعائیں تھی کہ جنید بغدادی آئے دنیا کے اندر، آپ کی دعائیں تھی امام بخاری آئے دنیا کے اندر. قطب الدین بختیار کاکی جب بڑے ہوئے ان کی والدہ کے ذہن میں آیا کہ میں اپنے بچے کو اللہ کی محبت کیسے دل میں بٹھاؤں. روز رونا رات میں بیٹھ، آج کبھی ہمارے دل میں آیا آج ہم اپنے بچوں کو کرکٹ کھیلنے کے لیے اکیڈمی بھیج دیتے، والی بال کھیلنے اکیڈمی فیس بھر دیتے اور لائنوں میں ٹھہر ٹھہر کے فارم بھرتے. کبھی آخرت کی فکر ہوئی ہمیں اپنے اولاد کی؟ نہیں ہوئی. بچہ بڑا ہو کے پڑھے گا، بڑا ہو کے پڑھے گا، بڑا ہو کے پڑھے گا. جب بڑا ہوا تو تمہیں چھوڑ کے نکل گیا بچہ، اخلاق نہیں سکھایا تھا نا، اصلاح نہیں کی تھی نا، تو معاشرہ کیسے تیار ہوتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ان کی زندگی میں دین کی گھٹی ملاؤ، فکریں لے کے بیٹھو کہ میرا بچہ نمازی کیسے بنے، فکریں لے کے بیٹھو کہ میرا بچہ دیندار کیسے بنے، فکریں لے کے بیٹھو کہ کل حشر کے میدان میں تمہیں آواز لگائے تو تمہاری اولاد کے سامنے ہے اور یہ کہے کہ اللہ میرے باپ کو جنت میں ڈالیے. اس کی بڑی قربانیاں تھی، اللہ میری اماں کو جنت میں ڈالیے. اس کی بڑی قربانیاں تھی، میں قرآن پڑھنے جاتا، میں انجینئرنگ کرنے جاتا، میری اماں کی دعائیں ہوتی. اخلاق سکھایا، عادتیں سکھائی، نبی بتایا، آپ کا تعارف کرایا. ہمارے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے. اللہ جنت کے فیصلے نہیں، میری اماں کو جنت کے فیصلے کر رہے ہیں. یہ اولاد حشر کے میدان میں کرے گی اگر ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے. فکریں لے رہے تھے، فکریں. قطب الدین بختیار کاکی کی اماں، ارے بس بچہ چھوٹا ہے، اللہ کی محبت کیسے بیٹھے گی، اللہ کی محبت کیسے بیٹھے گی. ایک دم خیال آیا، ہاں ایک ہیلا کرتی ہوں میں. روز جب بچہ مدرسے سے واپس آتا تو ایک کمرے کے اندر گرم گرم کھانا رکھ دیتی، کفل کر دیتی اور مصلے کے نیچے چابی رکھ دیتی، کہتی کہ بیٹا قطب نماز پڑھ لے. کاکی اسی لیے لقب رہا تھا، کاکی کے معنی روٹی. بختیار ان کے نام سے قطب مینار بنا ہوا ہے. امت کو معلوم نہیں، تھوڑا آگے پہ مزار ہے ان کا، امت کو معلوم نہیں. روز مصلے کے نیچے چابی کہ بیٹا قطب نماز پڑھ، اللہ سے روزی مانگ، دروازے میں جا چابی کھول، شاید اللہ روزی کا انتظام کر دیا ہو. قطب الدین بختیار کاکی روز ایسے ہی کرتے، چابی کھولتے، نماز پڑھتے، اللہ بھوک بہت لگی ہے دعا کرتے، چابی لیتے جاتے کھولتے، اندر روٹی رہتی، سالن کے ساتھ کھا لیتے، تازی تازی روٹی کھا لیتے. وقت گزر رہا تھا، اماں کی گود میں لیٹ کے ایک مرتبہ قطب الدین بختیار کاکی کی زبان سے نکلا، تربیت بیکار نہیں جاتی، اصلاح بیکار نہیں جاتی، اخلاق جو سکھاتے ہو بیکار نہیں جاتے اولاد کو. ایک دن قطب کی زبان سے نکل گیا کہ اماں جان اللہ کتنے اچھے ہیں نا، اللہ کتنے پیارے ہیں نا. کیوں بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ اماں جان نہ کبھی ملے، نہ کبھی بات کی، نہ کبھی ملاقات کی، لیکن روز میری روزی کا خیال رکھتے، روز میری روٹی کا خیال رکھتے. اماں خوش، اللہ کی محبت بیٹھ رہی میرے بچے کے دل میں، بہت خوش ہو گئے. لیکن اللہ کو امت کے سامنے کچھ واقعات لانا تھا، امت کو بتانا تھا، امت کی ماں کو بتانا تھا، امت کی بیٹیوں کو بتانا تھا.
کہ وہ بھی مائیں گزری ہے دنیا کے اندر. ایک تم ماں بن کے بیٹھی, ایک تم بیٹی بن کے بیٹھی, ایک تم بہن بن کے بیٹھی کہ تمہاری گود سے کوئی نکلتا نہیں چنے, تمہاری گود سے کوئی بخاری نہیں نکلتا, تمہاری گود سے کوئی قطب الدین بختیار کاکی نہیں نکلتا, کوئی بایزید بستامی نہیں نکلتا. وجہ کیا ہے کہ تم نے ٹھانا نہیں رہا, تم نے ضد نہیں پکڑی کہ میری اولاد کو نمازی بنانا, تم نے ضد نہیں پکڑی کہ میری اولاد کو دیندار بنانا ہے, تم نے ضد نہیں پکڑی کہ میری اولاد کو اخلاق والا بنانا ہے. اگر تم ضد پکڑ لیتی میری ماں اور تو امت کو لال مل گئے تھے کب کی, امت کو ہیرے مل گئے تھے, امت خالی نہیں تھی. آج امت کے اوپر جو عذابات آ رہے ہیں, آج امت میں لالوں کی کمی ہے تمہاری دعاؤں کی کمی کی وجہ سے. ایک دن ہوا یوں, امت کے سامنے ایک واقعہ آ گیا, امت کو بتایا کہ درد لے کے بیٹھو گے, تڑپ لے کے بیٹھو گے, اللہ لاج رکھے گا, اللہ لاج رکھے گا. ایک دن ہوا یوں کہ اماں کے بھائی کی طبیعت خراب, بختیار کاکی, قطب الدین بختیار کاکی کے ماما کی طبیعت خراب تھی. عیادت کے لیے اماں چلی گئی, آنے میں کچھ دیر ہو گئی, قطب الدین بختیار کاکی کے مدرسے سے آنے کا وقت ہو گیا. اب جو یہ وقت ہوا ایک دم خیال ہے اماں کو کہ ارے بچے کے آنے کا وقت ہے, روٹی بنی نہیں, روٹی رکھی نہیں گئی, ابھی کیا کیا جائے. اماں نے اپنے بھائی سے اجازت لی, اب دوڑے دوڑے آ رہی ہیں اور اپنے پردے میں نقاب میں رو رہی ہے کہ اللہ کیا درد والی مائیں تھی, میری ماں اور بہنوں کبھی ایسا درد پیدا کرو, کچھ کوئی ایک ایسی ماں بن جاؤ امت کا بیڑا پار ہو جائے گا, کوئی ایک ایسی بیٹی بن جائے امت کی کشتی پار لگ جائے گی. اس بات کی گارنٹی علماء دے رہے کہ آج امت کی مائیں رونے بیٹھے گی, امت کی کشتی یوں پار لگے گی. روتی جا رہے کہ اللہ آپ کی محبت بٹھانے کے لیے, آپ کی طرف بٹھانے کے لیے, آپ کا تعارف کرانے کے لیے میں ایک بہانہ کرتی تھی بختیار کاکی کو, میرے بیٹے قطب کو میں ایک ہلا کرتی تھی کہ روٹی بنا کے اندر رکھتی تھی. اللہ اللہ لاج رکھنا, قطب آ گیا ہوگا گھر کو, اللہ لاج رکھنا, لاج رکھنا, لاج رکھنا. یہ دعائیں کر رہی ہے, اپنے ملک میں رو رہی ہے, پردے میں رو رہی ہے. اب گھر کو آ کے دیکھا تو چٹائی پہ قطب الدین بختیار کاکی سوئے ہوئے تھے. دل کو تسلی ہوئی, چلو بچہ سو گیا. جلدی جلدی گئے, تندور گرم کیا, روٹی پکائی, کھانا بنایا, جو بھی بنانا تھا بنایا, کمرے میں رکھا, قفل ڈالا, غنیمت بچھایا, جو روز مرہ کا جو معمول تھا رکھے. کہا کہ بیٹا قطب اٹھ جاؤ, نماز پڑھ لو, روٹی کا انتظام کر دیا. چھوٹا بچہ آنکھیں بولتا ہوا اٹھا, اماں سے لپٹ گیا. کہا کہ اماں جان آپ نہیں تھی, مدرسے سے آیا, بھوک لگی تھی, مصلی بچھایا, وضو کی, نماز پڑھی اور دروازے کے اندر گیا. اماں جان روٹی تھی میں نے کھائی. اماں ایک بات بتاؤ اماں, کیا بات ہے بیٹا؟ اماں روز کی روٹی میں اتنا مزہ نہیں تھا, آج کی روٹی میں بہت مزہ تھا. اللہ لاج رکھ لیتا ہے تمہاری تربیتوں کے اوپر, تمہاری اخلاق سکھانے کے اوپر. کاکی نام اس لیے پڑا ان کا, روٹی والا قطب. امت کو معلوم ہے واقعات نہیں معلوم, کتابوں میں دفن ہو کے رہ گئے. امت کی ماں, میری بہنوں, میری بچیوں, تم سے التماس ہے, تم سے گزارش ہے کہ اللہ کا واسطہ تم کو اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرو. تم جو بنانا چاہے بناؤ اپنے بڑھاپے کے لیے, لیکن تربیت صحیح کرو. اللہ کی قسم ہم نے ایسے ایسے والدین کو بڑے چھوپ میں دیکھا ہے جو تصور کرتے تھے کہ ہماری اولاد بڑھاپے کا سارا ملے. ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ فجر کی نماز ہوئی, میرے پاس آئے, کہا کہ مفتی صاحب آپ بیٹھو سامنے, میں بددعا کروں گا اپنی اولاد کے لیے, آپ آمین کہیں. کیا بات ہو گئی بھائی؟ کہا کہ نہیں اللہ کی نہیں مفتی صاحب, میں نے اپنی اولاد کے لیے بڑی قربانی دی ہے, لیکن میری اولاد میرے اوپر ہی ہاتھ اٹھا رہی ہے. کیوں؟ دین کی کمی تھی, اخلاق کی کمی تھی, اسلام کی کمی تھی, عادتوں کی کمی تھی. میں مدرسے کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. اس وقت میں افتاح میں تھا, اس وقت مدرسوں کے آرام گڑھ جو ہے نا ابھی, وہاں پہ مشترکہ قبرستان ہے. کرسچن بھی وہی دفن, ہندوز بھی وہی دفن, مسلمان بھی وہی دفن, مشترکہ قبرستان ہے وہ آرام گھر کا. تو جہاں پہ اگر کوئی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو وہاں پہ کسی مدرسے کو فون آتا ہے کہ ذمہ داری لے لے. تو ہمارے مدرسے کو آ گیا, تو وہاں کے ہمارے مفتی صاحب نے ہمیں بھی تربیت ہو جائے ان کی, ہمیں بھی لے کے چلے غسل کے لیے. کفن کی ذمہ داری بھی ہماری ہوتی ہے, ہر چیز کی ذمہ داری مدرسے کی ہوتی ہے. جب ہم چلے قبر کھودی گئی, اس کے بعد جب ہم اولڈ ایج ہوم پہنچے
आंखों देखा हाल बयान कर रहा हूं मैं, ये कोई किताब का किस्सा नहीं है। इन हाथों ने उस बूढ़े को गुस्ल दिया, आंख बंद करने वाला कोई नहीं। 2 बेटे अमेरिका में, 1 बेटी लंदन में, फोन करे तो उठाते नहीं कोई। इतला देंगे, मैं 2004 की बात कह रहा हूं मैं, इतला देंगे कि तुम्हारे वालिद मोहतरम दुनिया में नहीं है, अब फोन ही नहीं उठा। जब हम गए, कहा कि मैयत किधर है, तो लोगों ने कहा कि वो पलंग के नीचे ढके हुए, कि उनका बिस्तर वही बोरिया, वही कपड़े, वही गोलता ढका दिया बिस्तर पलंग के नीचे। खींच के निकाला, हाथ यूं है, कोई हाथ सीधा करने वाला नहीं। जिसके लिए अपने आप को पिसाया, जिसके लिए अपने आप को लगाया, जिसके लिए दरार देखा, दिन देखा, अपनी हड्डियों का गूदा खत्म किया, वो औलाद बेवफा निकल गई। क्यों? एक छोटी कमी रह गई कि हमने दीन दे दिया, एक छोटी कमी रह गई कि अपने अखलाक नहीं दिया औलाद, एक छोटी कमी रह गई थी कि हमने नबी नहीं बताया अपनी औलाद को, अल्लाह का तारुफ नहीं कराया, कुरान नहीं पढ़ाया। पढ़ा दे तो ना बाप बड़े झोंक में होता, ना वो अमेरिका में होता। हमने खींच के निकाला, आंखें पति की फटी, वो शायर का शेर याद आ गया। उस वक्त याद आया मुझे, मैं रोई गरम कर रहा था गर्म पानी से, और उस मैयत की आंखें बंद करने की कोशिश कर रहा था, अकड़ चुकी थी आंखें, और बेबस आंखें। शेर पढ़ रही थी शायर का कि जालिम जालिम तू आके देख जरा मेरी लाश को, आंखें खुली हुई है तेरे इंतजार, मर गया तेरे लिए तू आया नहीं, लुट गया तेरे लिए तू आया नहीं, पिस गया तेरे लिए तू आया नहीं, बेमौत मार दिया बच्चों, तुमने मुझे बेमौत मार दिया। तुम्हें अच्छी छाव देने मैंने बाजार के चक्कर लगाए, लोगों की बेइज्जतियां सही, लोगों के ठक्के खाए, तुम्हें अच्छी ठंडी छाव देने के लिए, तुम्हें इंजीनियर डॉक्टर कराने के लिए, तुम्हें आफियत की छाव देने के लिए हम कम खाते, मैं फटे जूते पहनता, तुम्हें अच्छे लिबास पहनाते, मैं फटे कपड़े पहनता, तुम्हें अच्छे लिबास पहनाते, मैं फटी चप्पल को पहन लेता, तुम्हें अच्छे जूते पहनाने के लिए। ये सिला तुमने दे दिया कुछ, ये सिला तुमने दिया। गलती हमारी है कि हमने दीन नहीं दिया अपनी औलाद को, दीन नहीं दिया। कुरान दे दे, नबी दे दे, नबी को पकड़ा दे कि ये तेरा नबी है, बेटा इसको पकड़ पहले, इसके रास्ते पे चल, मुझे भी आफियत मिलेगी, तुझे भी आफियत मिलेगी। ये उस्ताद मुहतरम मेरे वाशिंगटन के अंदर एक नमाज जनाजा पढ़ी, बाहर निकले तो देखा कि एक नौजवान कोट में मलबूस है, बेहतरीन खूबसूरत नौजवान, खूबसूरत नौजवान, जूते उते पहना हुआ मस्जिद के सीढ़ियों पे टहल रहा था। तो आली नदी ने कहा कि हजरत नमाज जनाजा है, पढ़ लेते, पहाड़ों का सवाब मिल जाता, पहाड़ों की नहीं क्या मिल जाती, अंदर क्यों नहीं गए? मैं जाते वक्त भी देखा कि आप बाहर थे, आते वक्त देखा कि आप बाहर गए हुए। कहा कि हजरत मैंने सुना है कि मस्जिद के बाहर जूते चोरी हो जाते, इसलिए मैंने जूते उतारना गवारा नहीं। दूसरा धक्का देने वाला जवाब उसने दिया, कहा कि हजरत ज्यादा न कहे, इसकी जनाजे नमाज पढ़ के आ रहे हैं वो मेरा बाप है, मेरा बाप है। तरबियत हशर के मैदान में मालूम होगा, अल्लाह के नबी सामने होंगे, बीबी खदीजा सामने होगी, अम्मा आयशा सामने होगी, मेरी माँ और बहनों सवाल होगा, मेरे भाइयों सवाल होगा। आफियत की जिंदगी थी, अपनी औलाद की दुनिया की फिक्र की, आखिरत की फिक्र नहीं थी, अपनी औलाद को ठंडी छांव की फिक्र की, दीन देना मसला नहीं था, अपनी औलाद को हर चीज दी, लेकिन सिवाय दीन के हमने कोई चीज पे कसर नहीं छोड़ी अपनी औलाद के लिए। मैंने यहां तक सुना है कि नौजवान बच्ची कुरान पढ़ रही थी तो अम्मा का थप्पड़ आया और एक सुनने में आया कि बुढ़ापे की चीजें जवानी की नहीं। ये तरबियत माँ की तरफ से ये पैगाम जाए तो औलाद फिर कहां जाए? गैरों के हत्या चढ़ेगी औलाद पे, गैरों के हवाले होगी हमारी बच्चियां, फिर दिल पे खंजर चल जाते हैं जब ये इत्तला मिलती है कि हमारी बच्ची किसी और के हवाले हो गई। तरबियत हमारी तरबियत पे खामी थी, दीन नहीं दिया हमने, तरबियत नहीं दी हमने, हमारी बच्ची को बिठा के नहीं समझाया कि बेटा आफियत वाली जिंदगी दीन के अंदर है, इज्जत वाली जिंदगी दीन के अंदर है, इज्जतों के मीनार दीन के अंदर गाने रखे हैं। तो फातिमा की बहन है, खदीजा की बेटी है, इस अंदाज में जिंदगी गुजार कि हशर के मैदान में तेरा इस्तेमाल हो, हशर के मैदान में तुझे फूल का हाथ से पहनाया जाए,
اس انداز میں زندگی گزار. ایک بات بتاؤں آپ کو، ہم یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں حشر کے میدان میں جنت مل جائے گی. خام خیالی ذہنوں سے نکال دے. یہ جو دور چل رہا ہے نا، غیر کتنے اسلام میں آ رہے ہیں، غیر کتنے اسلام میں آ رہے ہیں. محسوس یہ ہو رہا ہے اللہ کو ہماری ضرورت کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اگر ہم عمل کریں گے کامیابی ملے گی، اللہ کو مانیں گے اچھی زندگی گزاریں گے کامیابی ملے گی، حشر کے میدان میں سرخروئی ملے گی، ورنہ ناکامی ملے گی، ناکامی ملے گی. یہاں تک یہ واقعات آئے ہیں کہ واشنگٹن کے اندر، واشنگٹن سے ایک جگہ جانے کے لیے، کیلیفورنیا جانے کے لیے 4 دوست روانہ ہوئے کار میں. 4 دوست، حیدرآباد کا ایک نوجوان تھا، 4 دوست نوجوان ہوئے. 4 دوست کے اندر ایک دوست نو مسلم لڑکا تھا، امریکہ کا تھا، نو مسلم جو ابھی اسلام قبول کیا تھا اس نے. اور وہ جا رہے تھے، عصر کی نماز کا وقت ہوا. اس نے کہا کہ نماز پڑھ لیں گے، چاروں ایک جماعت بنا لیں گے. اب 3 مسلمان بچے، نہیں آگے جا کے پڑھیں گے، نہیں آگے جا کے پڑھیں گے. اب اس کی طرف سے فورس، نہیں پڑھیں گے. نو مسلم کی طرف سے فورس ہو رہا ہے، پڑھیں گے، وہ نہیں آگے شہر جا کے پڑھیں گے. اس نے اتنی ضد کی کہ وہ 3 دوست کو گاڑی روکنا پڑا. اندر سے حمیت آئی، غیرت آئی کہ مسلمان ہے. 9 مسلم دوست کے یہ جملے رکے اور پانی نکالا، وضو کیا، وہی روڈ پہ نماز پڑھ لی. پڑھنے کے بعد ایک دوست نے سوال کیا، مسلمان دوست نے کہا کہ آپ کیوں فورس کر رہے تھے اتنا نماز پڑھنے کے لیے؟ تو اس نے ایک جملہ کہا، تاریخی جملہ، جاتے جاتے وہ لے کر جائے جملہ. اس نے کہا تھا You are by chance Muslim, I am by choice Muslim. ماں کی گود سے پیدا ہو گئے نا، قدر نہیں ہے دین کی. ماں کی گود سے مسلمان ہو گئے، نام رکھ دیا عبد الرحمان، نام رکھ دیا عبد الرحیم، مسلمان ہو گئے نا. نبی نہیں معلوم ہے. 120 مذہبوں کا مطالعہ کرنے کے بعد میرے نبی کو آخری نبی مانا ہے. مجھے معلوم ہے نبی کون ہے، مجھے معلوم ہے دین کیا ہے، مجھے معلوم ہے اسلام کی حقانیت کیا ہے. تمہیں تو قدر ہی نہیں ہے. اب بولو بھائی، اللہ کس کی مانے گا؟ اللہ کس کی نسلوں کو آباد کرے گا؟ اللہ کس کی نسلوں کو اچھا رکھے گا؟ اللہ اٹھا رہا ہے اربوں کو. لوگ یو ایس کے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ فی گھنٹہ جس رفتار میں گاڑیاں جاتی ہے نا، اس انداز میں اللہ دین کو پھیلا رہا ہے. لوگ بیزار ہیں دنیا کی زندگی سے، اسلام قبول کر رہے ہیں. ہمیں ضرورت ہے اللہ کی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. ہمیں خواب خیالی پردے ہٹا دے کہ ہم داڑھی والے ہیں اور نماز کے کٹھے والے ہیں. ہم اگر اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، دین پہ نہیں چلایا اپنی اولاد کو، تربیت نہیں کی اپنی اولاد کو. اگر میری ماں اور بہنیں، اگر کوئی بوڑھی ماں ہے، میں تمہارے پاؤں پکڑ کر، تمہارا دامن پکڑ کر، تمہارا پلو پکڑ کر گزارش کرتا ہوں میری ماں اور بہنوں سے، میری ماں اور بہنوں اپنی بچیوں کی تربیت کرو، اپنی بچیوں کی تربیت کرو. دل رونے کو آ جاتا ہے، دل پہ خنجر چل جاتے جب عورتیں اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتی. تم نماز پڑھانے کے لیے ٹھان لو اپنی اولاد کو، تم یہ ٹھان لو کہ میرا بچہ انجینئر بھی بنے گا، نمازی بھی بنے گا، ڈاکٹر بھی بنے گا، اخلاق والا بھی بنے گا، اصلاح والا بھی بنے گا، آخرت والا بھی بنے گا، دنیا والا بھی بنے گا. اگر تم چاہو تو کر سکتے ہو. اگر تم چاہو تو اٹھے سیرے صحرا سے غبار. تڑپ دکھانی پڑتی ہے تبھی تو زمزم نکلتا ہے بھائی. تڑپ دکھانا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہے. گنٹور کے علاقے میں میرے ایک دوست مفتی صاحب، 6 بیٹے مفتی، 3 بیٹیاں مفتی. میں جب گیا ایک مرتبہ کیا ہوا ان کے گھر میں، بوڑھے ضعیف والد محترم ہے. فجر کی نماز کے بعد مجھے بھوک لگی تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ مفتی صاحب بھوک لگی ہے، کچھ ملے گا؟ تو ان کا جواب تھا کہ مفتی صاحب اشراق کی نماز کے بعد ہی ہمارے گھر میں سب مصلے سے اٹھتے ہیں، عورتیں ہو یا مرد. میں نے کہا کہ مذاق میں، میں نے کہا کہ قیامت کو روک دیا انہوں نے. ان کے والد صاحب سے ملنے کا شوق ہوا، ملا، اپنے بات کی، کہا کہ بڑی تعریفیں سنی آپ کی، قربانیاں ہیں. کہا کہ مفتی صاحب اپنے آپ کو بڑا قربان کرنا پڑا کہ امت چیز ہے. دعوتوں میں نہیں جاتا، عشاء کے بعد فوراً اپنے بچوں کو لے کے سو جاتا، گھر میں تعلیم کا رسم ہوتا، بچیاں ہیں تو ان کو اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات کی قصے سناتا. آج نہیں، 40 سال سے معمول نے اللہ کے نبی کے واقعات سننے کا. ہمارے بچوں کو ازبر یاد ہے، ازبر یاد ہے واقعات. ہر حال میں انتقال ہوا، وہ بھی مسجد کے امام تھے. میں دوستو اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے.
نسلیں تیار کرنے کے لیے، نسلوں کو آبیاری کے لیے، نسلوں کی نشو و نما کے لیے اپنے آپ کو سیچنا پڑتا ہے۔ ہم کسی باغ کے سامنے سے، کسی پھولوں کے گارڈن کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، فون نکل جاتا ہے جیب سے، کتنا پیارا منظر ہے، اس کو ہم اپنے فون میں قید کرنے لگتے ہیں، فوٹوز لیتے ہیں وہاں ٹھہر کے، لیکن کسی مالی سے پوچھا جا کر کہ اس کو تیار کرنے اس کی کتنی قربانیاں لگی، نہ دھوپ دیکھا، نہ بارش دیکھی، نہ کانٹے دیکھے، نہ خوشیاں دیکھی، نہ اپنے جذبات دیکھے، ٹھہر گیا، سیچنے کے لیے ٹھہر گیا۔ جب لہلہا کا باغ سامنے ہے تو فوٹو لینے کے لیے وہ تعریف کرے گی، اس کے پیچھے قربانیاں ہیں۔ میری ماں اور بہنوں سے اور میرے نوجوان بزرگوں سے بھی، نوجوانوں سے گزارش ہے کہ دین کی آبیاری کے لیے قربانی شرط ہے، اپنے آپ کو سیچنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ ارادہ کر لیں، آپ ٹھان لیں کہ امت کی آبیاری کے لیے آج سے ہم تیار ہو جائیں گے، آج سے ہماری تہجد نہیں چھوٹے گی، آج سے ہماری فجر نہیں چھوٹے گی، اپنی اولادوں کو اپنی والے بنا بنا کے اپنے ہاتھوں سے کھلائے گی۔ آپ کو معلوم ہے امریکہ کے علاقے میں، میں نے اپنے مسجد میں واقعہ تذکرہ کیا تھا اس کا، کہ امریکہ کے ایک علاقے میں مدرسہ تھا، وہاں مدرسے کے اندر ایک نوجوان ایک بچہ تھا جو 8-10 سال کا بچہ، جو 6 سال سے، جو 6 یا 3 سال سے صرف اور صرف 8 یا 10 بار یوز کر سکتا، آگے نہیں بڑھ رہا تھا بچہ۔ تو ایک پاکستان کے بہت بڑے عالم دین کے بزرگ ہیں، امتحان لینے کے لیے ان کو بلایا گیا، وہاں پر وہاں پہنچے تو وہاں کے ایک سٹاف نے، ایک عالم دین نے کہا کہ حضرت یہ بچہ، فلاں بچے کو پوائنٹ آؤٹ کیا، کہا کہ یہ بچہ حضرت صحیح ہے، سب ہے، لیکن بچہ آگے نہیں، کہا کہ بلا اس کے بعد ہے، بلایا، دونوں بھی ڈاکٹر تھے والدین، بلا کے سامنے بٹھایا، پہلے بچے سے پوچھا، کہا کہ بیٹا آپ ناشتہ کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں گھر میں کچھ جو ہے دودھ وغیرہ پینے کے آ جاتا ہوں۔ کہا کہ دوپہر میں بیٹا؟ کہا کہ میں اسنیکس وغیرہ کھا لیتا ہوں، شام میں گھر پہ نوکرانی ہے، پاستا وغیرہ یا نوڈلس وغیرہ بنا دیتی ہے، پیزا وغیرہ آرڈر کر لیتے کھا لیتے۔ پھر اماں بابا سے کب بولا تھا؟ کہا کہ اتوار کے دن بولا تھا۔ تو بلایا گیا والدین، بٹھایا گیا، سمجھایا، اللہ والوں کے الفاظ میں درد بھی ہوا کرتے، کہا کہ دیکھو میری گزارش ہے آپ سے نہیں، اماں سے کہا کہ بیٹی آپ سے گزارش ہے میری کہ آپ زیادہ نہیں، 1 سال صرف اپنے گھر میں رہ کر نوکری کو تھوڑا سا چھوڑ کر اپنی اولاد کو وقت دے، اپنے ہاتھ کا کھانا کھلائے، اپنے ہاتھ سے کھلائے، اپنا پکایا ہوا ٹفن میں ڈال کر بچے کو مدرسے کو بھیجیں، اس کے بعد پھر اس کے اثرات دیکھیں اور بچے کے لیے دعا بھی کرتے رہیں۔ کہا کہ مولانا ہم پریشان ہیں، ہمارا بچہ آگے کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا کہ انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد مولانا اپنے گھر چلے گئے، اپنے ملک کو واپس چلیں گے۔ 3 مہینے کے بعد فون آیا کہ ان کا بچہ حافظ بن گیا، 3 مہینے کے بعد، اور اپنے ٹھان لی کہ 3 مہینے بس سال کے لیے سوچا تھا، اپنے ہاتھ سے کھلایا، فجر پڑھایا، بچے کا سبق سنتی، مدرسے کو بھیجتی، ٹفن دے کے بھیجتی، جب بچہ واپس آتا اپنے ہاتھ سے کھلاتی، محبتیں دیتی، تہجد میں روتی، بچہ 3 مہینے میں حافظ بن نہیں گیا۔ تو آپ کی قربانی شرط ہے، آپ کا اپنے آپ کو لگانا شرط ہے۔ اگر کوئی آ کے مجھ سے کہے کہ حضرت ہمارا بچہ عالم نہیں بن رہا، حافظ نہیں بن رہا، میں بچے کو کچھ نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ آپ کی تہجدیں کیسے چل رہی، آپ کروڑا کیسے چل رہا ہے؟ میں ناندیڑ میں بیان کرنے گیا، نوجوان 28-30 سال کے مفتی صاحب، پورے مرکز میں بیان ہوا، اساتذہ ان کے بیٹھے سامنے، مغرب کے عشاء کے بعد میرا بیان تھا، مغرب کے بعد ان کا بیان تھا، اور پورا ناندیڑ آیا، اور ان کا نام تھا، طلحہ نام تھا، اور زبردست بیان، درد والا بیان۔ میں نے کہا کہ حضرت وجہ کیا ہے؟ ادھر کی کہ آپ کے اساتذہ بھی آپ کے بیان سننے کے لیے بڑے شوق میں بیٹھے ہوئے۔ کہا کہ حضرت راز ہے اس کا، آپ دوسرے علاقے سے آئے ہیں تو راز بیان کر دیتا ہوں۔ کہا کہ کیا بات؟ کہا کہ حضرت جب میں بیان کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں نا، بیٹھنے سے پہلے میری والدہ کا حکم ہے کہ بیٹا فون کر لیا، ہمارے گھر میں ایک کمرہ الگ سے بنایا ہوا، میں فون کرتا ہوں، اماں ابھی 10 منٹ کا بیان شروع ہوگا، میری اماں اعتکاف میں بیٹھ جاتی اور دعا کرتی، اللہ میری بیٹی کی زبان سے حق نکال، میری بیٹی کی زبان سے حق نکال۔ اور معمول ہے میرا بیان ختم ہونے کے بعد میں فون کرتا ہوں کہ اماں بیان ختم، تو اماں اعتکاف سے ہوگی۔ امت یوں تیار نہیں ہوتی میری ماں اور بہنوں کو، قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے آپ کو لگانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا، ہزاروں سال لڑکی اپنی بیگوری پہ روتی ہے، تب کہیں جا کے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا۔ اپنے آپ کو پسانا پڑتا ہے، لگانا پڑتا ہے،
قربانیاں دینی پڑتی ہے. دھوپ میں بیٹھا ہے خود جھاڑ لگانے والا، ہاں یہ نہ سمجھے کہ میں اس سے چھاؤں لوں گا، نہیں، جھاڑ لگانا ہے تو آپ کو دھوپ میں بیٹھنا پڑے گا. آنے والے چھاؤں لیں گے، آپ کی تو قربانیاں لگنی پڑے گی اس جھاڑ کے پیچھے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے. خاص کر ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ ٹھان لیں اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے، اپنے اولاد کی اخلاق کے لیے، اپنے اولاد کی عادات کے لیے، اپنی اولاد کی آخرت کے لیے. انشاءاللہ اس امت کو پھر بخاری ملے گا، پھر نانوتوی ملے گا، پھر ابو حسن علی ندوی ملے گا، پھر امت کو بایزید بستانی ملے گا، پھر امت کو قطب الدین بختیار کاکی ملے گا. آپ ٹھان لیں گے سورج وہی ہے، آپ کا رونا ہونا چاہیے. چاند وہی ہے، آپ کا رونا ہونا چاہیے. لیل و نہار وہی ہے، آپ کا تڑپنا ہونا چاہیے. جب آپ کی تڑپیں ہوگی کشتی پار لگے گی ضرور، کشتی پار لگے گی ضرور. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.